دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی اور پاکستان بھر میں 29 مقامات پر ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سلسلہ فیضان اعتکاف کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف، اور آج ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری موجود ہیں۔ آئیے ان سے یہاں کے احوال جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، الحمدللہ یہاں پر سالہ سال سے اعتکاف کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، تو کثیر عاشقان رسول دنیا بھر سے، ملک بھر سے یہاں پر آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، کس طرح مینیج کیا جاتا ہے اور امیر اہل سنت کی یہاں پر روزانہ تشریف آوری ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو 10 رمضان شریف مدنی چینل کے 18ویں سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ دعوت اسلامی کا تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہی کہیں گے کہ ایک پورے ماہ رمضان کے لیے عاشقان رمضان کو بطور مہمان فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ٹھہرانا، اور پھر یہاں پر جو ماشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت کا جو انداز دیکھا ہے، اور جس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ معتکفین کو دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو براہ راست مدنی چینل کی نشریات کو دنیا بھر میں دیکھنے کا جو ایک موقع ملتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی ہوا، اور الحمدللہ اس کے اثرات تو ہم دنیا بھر میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ماہ رمضان شریف کی جو ہے وہ اہمیت، فضیلت اور اس کے حوالے سے جو اہم ترین معلومات ہے، فرض علوم ہے، وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جہاں پریکٹیکلی فزیکلی جو ہے وہ یہاں پر اہتمام ہے سیکھنے سکھانے کا، تو مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ پوری دنیا میں علم دین کا فیضان جو ہے وہ عام ہونے کا ذریعہ بنتا ہے الحمدللہ۔ تو بھائی صاحب، اگر اب کسی کا ذہن بن رہا ہو اعتکاف کرنے کا اور وہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں نہ آ سکتا ہو، اس نے کہیں اور کرنا ہو اعتکاف، تو اس کا کیا حل ہے؟ یا اگر عالمی مدنی مرکز میں آ سکتا ہے تو کیا بھی اس کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل سکے گی؟ دیکھیں، یہ تو مجلس کی اپنی ایک فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر چونکہ ایک مخصوص تعداد ہے نا، کہ جس میں جو ہے وہ معتکفین کو جو ہے وہ ظاہر رکھنا ہے اور رہنا ہے یہاں پر، تو ان کے سونے کا بھی اہتمام، تو بیٹھنے میں تو ظاہر ہزاروں آ جاتے ہیں، لیکن سونے کا اہتمام ہو، چونکہ موسم تو الحمدللہ کافی مناسب ہے، تو یوں مطلب ٹھہرنے کا بھی کافی مطلب انتظام تو ہے، لیکن الحمدللہ ابھی جو میری معلومات ہے اس میں تو یہی ہے کہ ایک ماہ کے لیے جو نہیں آ سکے اور اب وہ جوائن ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو مجلس جو ہے وہ بھی قبول تو کر رہی ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ اب کچھ دنوں میں آخری عشرے کا بھی بکنگ شروع ہو جائے گی، تو اگر واقعی کسی کا ایسا ذہن ہے کہ مجھے فیضان مدینہ کرنا ہے تو آن لائن بھی اس کی رجسٹریشن تو ہو رہی ہے، تو آ جائیں۔ تو اپنے شہروں میں بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اپنے شہروں میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے 29 سٹیز میں ایک ماہ کا جو ہے وہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور پھر جب آخری عشرہ ہوگا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان، تو انہوں نے کہا اہل سنت کی ہر مسجد میں ہی دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو دعوت اسلامی کے تحت جہاں UC سطح پر، کہیں وارڈ سطح پر، کہیں ذیلی حلقوں میں بھی دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہے ہیں، تو چونکہ اعتکاف کا جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک شعبہ بن گیا ہے، اور شعبے کا بننے کے بعد جو ہے وہ اس کا باقاعدہ پورا نصاب یعنی سیلیبس بنتا ہے کہ اگر ہمیں پورا مہینہ اعتکاف کرانا ہے تو پورے مہینے اعتکاف میں پہلی تاریخ سے لے کر چاند رات تک ہمیں کون کون سے بیانات کرنے ہیں، کون کون سی دعائیں یاد کرنی ہیں،
ایون کہ کیا کیا سکھانا ہے، یہ تمام مبلغین کو کتاب کی صورت میں دیا گیا، پھر باقاعدہ ان کی تربیت کی گئی، اور پھر یہی نہیں کہ تربیت دے کر چھوڑ دیا گیا، بلکہ ماشاءاللہ جیسے کراچی میں ہمارے جو سٹی مشاہد کے نگران ہیں حاجی فضیل بھائی، تو وہ اکثر ہمارے حلقہ نگرانوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اسی طرح نگران شورا خود امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی، تو یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور دعوت اسلامی کی جس طرح بہت سارے شعبہ جات ہیں، تو اس میں شعبہ اعتکاف کے ذریعے بھی یہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھائی صاحب آخری سوال عرض کروں گا، ابھی آپ نے اسٹارٹ میں فرمایا کہ 10 رمضان مبارک 1447 کو 18 سال مدنی چینل کو کمپلیٹ ہو گئے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے سب سے پہلے ڈائریکٹر ہیں، ان کو بھی آپ نے ہائر کیا تھا، شہزاد گانسی بھائی کو، تو اس حوالے سے شاید مدنی مذاکرہ بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا تجربات بتائیں گے؟ دیکھیں، مدنی مذاکرات تو سچی بات ہے کہ مس کرنے جیسا ہے ہی نہیں، اللہ پاک کی رحمت سے، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ جب بھی موقع ہو، اور یہ ظاہر ہے اگر پرانی تاریخوں میں بھی دیکھیں تو بزرگوں کی صحبت جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ جو صحبت والا جو ایک فیضان ہے، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو ضرور آپ مس نہ کریں، اور اس کے لیے کچھ شیڈول رکھیں، اور بالکل جب بھی موقع ہو تو خود آپ کو حرص ہوتی ہے امیر علیہ سنت کو کہ میں جو میرے پاس ہے میں سکھاؤں، تو الحمدللہ، اور اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، تو عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بات سمجھتے ہیں، بلکہ خصوصی اسلام بھائی جو بظاہر سن نہیں سکتے، لیکن امیر اہل سنت کا یہ خوبصورت انداز ہے جس سے ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، نابینا بھی تب محسوس کرتے ہیں، یعنی معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، تو بہرحال مدنی مذاکرہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو مس نہ کریں، ضرور دیکھیں بھی اور دیکھنے کی دعوت بھی دیا کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان اعتکاف روزانہ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ دیگر بھی ذمہ داران سے آپ کو ملوائیں گے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت بھری، رحمت بھری گھڑیوں کو اپنے لیے بخشش کا سامان بنانے کے لیے کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ فیضان عطاری سلم الباری موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی، آپ کی اعتکاف کے اندر کیا ذمہ داری ہے؟ کون سے شعبے کو آپ لیڈ کریں؟ دعوت اسلامی کے جو 80 شعبہ جاتے ہیں اس میں سے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ ایک شعبہ ہے، جس کے تحت الحمدللہ یہاں کراچی میں عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1 ماہ کے لیے اسپیشل پرسنز بھی اعتکاف میں موجود ہیں۔ اچھا، جی۔ اسپیشل پرسن اور کیا ہے؟ اسپیشل پرسنز گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد، ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ یہ بھی اعتکاف میں موجود ہیں، اور انہی میں یوں سمجھے کہ ایک خدمت کی ذمہ داری ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے کہ بھئی ان کو ٹریٹ کرنا، یہ آ رہے ہیں ان کے لیے یوں سمجھے کہ رہنمائی وغیرہ دینا، ان کو کس طریقے سے ان کو آنا ہے، فیضان مدینہ میں کیا کرنا ہے، کیا لوازمات ہے، کیا اس میں معاملات وغیرہ دیگر ان چیزوں کی ایک ذمہ داری وغیرہ ہے۔ تو ان کو ڈیل کرنا کیا آسان ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ فرسٹ تو جب یہ آئے ٹھیک ہے اعتکاف میں، تو ایک تو ہوتا ہے کہ جب آتے ہیں تو ایک اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ایک تو نابینا اسلامی بھائی کو سب سے زیادہ ایک خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیف کو بھی ہوتا ہے جو گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ اچھا، نابینا کو کیا خوف ہوتا ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں تو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ایک تو ان کو گھر سے پھر نکالنا، پھر نکال کے یہاں لے کر آنا، پھر ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ 1-2 دن تو ان کو سائٹڈ وغیرہ کے حوالے سے ان کو ہم دیتے ہیں، پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے اتنے قدم پہ، کیونکہ مسجد میں اپنے گھر پہ جب رہتے ہیں نا، گھر پہ تو یہ قدم وغیرہ کے حوالے سے ناپ لیتا کہ ہمیں اتنے قدم پہ واش روم ہے، اتنے قدم پہ باہر کا راستہ ہے، اتنے قدم پہ اندر کا راستہ ہے، یہ معاملات وغیرہ ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ نئی جگہ آتے ہیں تو ان کو ہمیں سکھانا پڑتا ہے۔ سکھانے سے مراد موبلٹی ہوتی ہے ان کی باقاعدہ، جو ان کو سکھائی جاتی ہے کہ اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے، بیٹھنا ہے، باقاعدہ ہم ان کو ساتھ سائڈڈ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو جب یہ نئے آتے ہیں تو ایک ٹریٹ کرنا، ان لوگوں کو سمجھانا اور تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے جو سائٹڈ اسلامی ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو دونوں بول نہیں سکتا
اس کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو نابینا کا میں نے آپ کو بتایا نا، نابینا کے لیے تو ہم سائٹڈ رکھ دیتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو گونگے بہرے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہمارے انٹرپریٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سائن لینگویج مبلغ، جو اشاروں کی زبان جانتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اب جب یہ یہاں آتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری زبان جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان کو جانتے ہیں نا، تو فوراً بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہماری زبان جانتے ہیں. جب وہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں مبلغین کو، پھر مبلغین ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان کا بھی دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ سائن لینگویج مبلغین جو اشاروں کی زبان جانتے ہیں، ان کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے الحمدللہ ان کی تربیت کی جاتی ہے. سائن لینگویج مبلغ ہیں، یہ کس طرح اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کورس وغیرہ یا کیا سلسلہ ہے؟ جی سائن لینگویج کورس ہوتا ہے ایک دعوت اسلامی میں، ٹھیک ہے، باقاعدہ. یہ 7 دن کا رہائشی کورس ہوتا ہے جی، اور اس کے اندر باقاعدہ خصوصی جو گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت کا دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اشاروں کی زبان میں. اور جو نابینا ہوتے ہیں ان کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے مطلب ٹریٹ کرنا ہے، یعنی کیونکہ یہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں نا، فوراً یوں سمجھے کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پھر فوراً بیک ہو جاتے ہیں اگر ذرا سی بھی کوئی مسٹیک ہو جائے. تو پھر ان کو ان کے حساب سے ان کو سمجھایا جاتا ہے. مبلغین جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں الحمدللہ، جو انٹرپریٹر ہیں ہمارے، جو یعنی کہ سمجھ لے کہ استاد اساتذہ کرام ہیں جو اس کو جانتے ہیں، پھر وہ لینگویج وغیرہ سکھاتے ہیں. تو اور اس میں جو نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے آگاہی دینی ہے، دیگر سارے معاملات ان کو الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں. اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی کورس کرنا چاہیں تو وہ کیسے ایڈمیشن لے سکتے لیکن ہیں؟ اس 7 دن کا کورس ہے، قریبی مدنی مراکز ہیں، وہاں جائیں، وہاں پہ دارالسنہ ہوگا، وہاں پہ اپنا نام لکھوا دیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی ترکیب ہو جائے گی. 7 دن کا کورس انشاءاللہ وہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اسپیشل پرسن، ڈیف، نابینا، معذور، گونگے بہرے، نابینا، معذور افراد میں نیکی کی دعوت عام کر سکیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ یہ بھی ہمارے جو خصوصی افراد ہیں، اسپیشل پرسنز، گونگے بہرے، نابینا اور معذور افراد ہیں ہمارے، یہ بھی مدنی چینل کے جو 18 سال الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں اس پر بہت خوش ہیں اور یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ نابینا اسلامی بھائیوں سے بھی ان کے جذبات کا جو اظہار ہے ان سے بھی لیتے ہیں، اور ہمارے جو خصوصی جو گونگے بہرے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم ان کے بھی جذبات کا اظہار کروائیں گے کہ کس طریقے سے یہ خوش ہیں کہ مدنی چینل کو 18 سال مکمل ہوئے. میرا نام محمد طاہر رضا طاری ہے. چلیں بتائیں، مدنی چینل کو 18 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مدنی چینل کو ماشاءاللہ 18 سال مکمل ہوتے ہیں. میں امیر سنت سے کہنا میں مبارکباد دیتا ہوں. امیر سنت کو 18 سال مکمل ہو گئے. آپ سب کو بھی مدنی چینل والوں کو جو مدنی چینل چلاتے ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد ہے. الحمدللہ مدنی چینل کو 18 سال پورے ہو گئے ہیں. میں امیر علیہ سنت کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شک و شبہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور مدنی چینل رمضان المبارک میں بھی اچھی نشریات پیش کرتا ہے. پورا ہی سال ہمیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کو 18 سال ہو گئے ماشاءاللہ. بہت میں اس کی امیر سنت کو، تمام اراکین کو، نگران شورا کو اور جتنے بھی اس مدنی چینل کے عملے میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت 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 مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی چینل کو مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے. اور بڑی خوشی ہوئی سن کے مدنی چینل پہ کام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے، اور ہمیں بھی ایک سن کے گھر بیٹھے بیٹھے یعنی کہ بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے مل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے. میں مدنی چینل کو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کو مبلغ کی جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. جب ہم افطاری ان کے ساتھ کھولتے ہیں، امیر علیہ سنت کے ساتھ، پہلے تو ہم دعا میں شرکت کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جیسا امیر علیہ سنت اور ان جیسے اچھی باتوں کرنے والا عطا فرمایا. ان کا کہنا یہ ہے بھائی کہ میں بہت خوش ہوں، مدنی چینل کو 18 سال مکمل ہو گئے اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ مدنی چینل سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ. میرا نام زاہد ہے اور میں بھی مدنی چینل کو 18 سال مکمل ہونے پہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. بھائی امیر علیہ سنت کو بہت بہت مبارک ہو 18 سال مکمل ہونے پر. اور
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनका कहना है कि मदनी चैनल पे जो हमारे लिए सिलसिले चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए भी हम बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह। अमीर सुन्नत को सबकी तरफ से मुबारक। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत मौलाना अशफाक मदनी मौजूद हैं। आइए एहतिकाफ़ के हवाले से इनसे कुछ तासुरात लेते हैं। तो अशफाक भाई, ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची के अंदर एहतिकाफ़ जारी है 1 माह का। अमीर अहले सुन्नत के रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे भी हो रहे हैं, निगरान शुरा का बयान भी हो रहा है। तो इस हवाले से आपके क्या तजर्बात हैं कुछ एहतिकाफ़ के हवाले से? तजर्बा तो देख देख कर और थोड़ी बहुत हाज़िरी की सूरत में होता है माशाअल्लाह। हर साल ही रौनक में कुछ ना कुछ इजाफा होता है। और क्या बहार है, क्या समा है। ऐसा समा मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा जो फैज़ान मदीना का समा है। इसकी एक अलग बात है। और भी रौनकें होती हैं मुख्तलिफ मसाजिद में दुनिया में, लेकिन ज़ाहिर है कि ये वली कामिल जहाँ मौजूद हों 1 माह के लिए, फिर दुनिया भर से आए हुए लोग, और जज्बा भी है कि सीखना है, इल्म सीखने के लिए, सुन्नतें सीखने के लिए आते हैं। फिर माह रमज़ान की अपनी एक कशिश होती है। तो ऑल ओवर बड़ा अच्छा लगता है जब भी देखते हैं माशाअल्लाह। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं, मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं, तरबियती हल्के लग रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम एक खुसूसी था। मदनी चैनल को 18 साल मुकम्मल हो जाएंगे 10 रमज़ान मुबारक को इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं। और एक सवाल था आपसे पर्सनल कि माशाल्लाह आपका 4 घंटे का जो आपका सिलसिला है, आप इसको कैसे लाइन अप करते हैं? आपका दिगर भी शेड्यूल होता होगा, तो ये सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? और पूरा महीना एक साथ अलग अलग मौज़ूआत पर बोलना, तो मदनी चैनल के नाज़रीन को ये भी बताएं कुछ। इतनी बड़ी टीम है माशाअल्लाह हमारे मदनी चैनल की। काशिफ भाई, अली भाई, अब्बास भाई, शम्स भाई, और माशाअल्लाह मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मुख्तलिफ जिम्मेदार संभाल रहे होते हैं। जैसे नूर नात में मदनी भाई कोऑर्डिनेशन वगैरह देख लेते हैं, तो नूर सहाबा व अहले बैत हमारे मुबल्लिगीन देख लेते हैं। तो हमारा जो आखिरी सेगमेंट है टॉक शो, वो महरोज मदनी भाई उसको मैनेज करते हैं। तो मैं तो समझे हलवा खा लेता हूँ, बाकी मेरे साथ टीम बहुत एक्टिव है माशाअल्लाह, और असल मेहनत तो उन लोगों की होती है। तो मदनी चैनल के हवाले से 18 साल, मदनी चैनल को 18 साल हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और एक ख्वाब सा लगता है, वो भी कोई वक्त था मदनी चैनल का आगाज हो रहा था, और हम जो है वो देख रहे थे घर में जल्दी जल्दी मदनी चैनल आने वाला है। आज फिर आया तो फटाफट उसको देखा, कैसा होता है भाई अपना मदनी चैनल, अपना अपनी चीज थी ना। तो आज वो अपना चैनल, अपना मदनी चैनल 18 साल का हो गया, तो हैरत होती है, यकीन नहीं आता 18 साल यूं गुजर गए। और माशाअल्लाह जो ग्रेजुअली तरक्की और ये जो इसकी खूबसूरती दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट के साथ बढ़ती हुई नजर आती है, ये फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है माशाअल्लाह। और हमारे नाजरीन की मोहब्बतें, इनकी कोशिशें, यकीनन इनका फंड, इनकी डोनेशन की जो मेहनत है, ये भी अपनी जगह पर अप्रिशिएबल है। ये ना होता तो भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो दुनिया भर के आशिकान रसूल मदनी चैनल को फंडिंग करते हैं, तो ये चल रहा है। कोई 2-4 लोगों की मेहनत से ये नहीं चल सकता। तो मजीद इसमें गुजारिश भी करूंगा कि अपना फंड बढ़ा दें। महंगाई भी बढ़ रही है, तो मदनी चैनल पर भी खर्चा बढ़ रहा है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिले में शामिल रहिएगा, इंशाअल्लाह मजीद भी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है फ़ैज़ान एहतिकाफ़, और आज हमारे साथ मोस्ट सीनियर डायरेक्टर शहजाद घांची अतारी मौजूद हैं। तो आइए इस हवाले से इनसे तासुरात लेते हैं कि इनको कितने बरस गुजर चुके मदनी चैनल पर काम करते हुए। तकरीबन 18 साल से ज़्यादा ही हो जाएगा ये 10 रमज़ान को। और मैं कैसे आया यहाँ, असल में सबब ये बना था कि जब मदनी चैनल टेस्ट ट्रांसमिशन, और इन्होंने सोचा था कि एक मदनी चैनल का नाम से थोड़ा सा कोई चैनल लाना है। मेरे एक दोस्त हैं मेरे साथ मैं जहाँ पहले जॉब करता था, जिस चैनल में, वहाँ पे मेरे साथ वो जॉब करते थे। वो हाजी अमीन उनके पड़ोस में रहते थे, तो उनको मालूम था कि ये ना किसी चैनल में जॉब करते हैं, शहजाद AR जो है मेमन है वो। तो हाजी अमीन साहब ने उन्हें फरमाया कि यार हम मदनी चैनल ला रहे हैं, तो कोई आपके पास कोई है ना आपका चैनल में या किसी और चैनल में आपका जान पहचान वाला कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसको है ना इस्लामिक प्रोग्राम का तजुर्बा ज़्यादा हो, मैंने इस्लामिक प्रोग्राम कर चुके हो। तो बहरहाल उन्होंने नंबर दे दिया, कॉल आ गई, शहजाद बात कर रहे हैं। मैंने जी, बोले कि आपके दोस्त शहजाद ने आपका नंबर दिया। तो मैंने क्या फरमाया, बोले कि हम मदनी चैनल ला रहे हैं, तो आपको है ना हमें आपसे मीटिंग करनी है इस हवाले से।
تو آپ ایک کام کریں کہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں کوئی پروگرام ڈیمو کر کے دے دیں, ریکارڈ کر کے دے دیں. تو میں آیا, پھر ان کو کر کے دیا, اور اس میں پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ میٹنگ کی, تھرڈ میٹنگ کی, تو وہاں ریزائن کیا, یہاں جوائن کیا, اور وہاں جوائن کرنے کے بعد اب تک الحمدللہ یہیں ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی آپ خاص پیغام دینا چاہیں مدنی چینل کے حوالے سے؟ یہ مدنی چینل ایک اتنا بڑا سنگ میل, اتنا بڑا اسٹیپ ہے نا. مدنی چینل سمجھ لیں کہ ایک ہے نا احسان ہے امت پر, دعوت اسلامی کا, ہمارے پیر صاحب, ہمارے شیخ مولانا الیاس قادری صاحب کا, کہ مدنی چینل دے کے نا انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا نا. وہ ایک شعر سنا ہوگا نا آپ نے, عطار بادشاہ نے دنیا بدل کے رکھ دی, دنیا بدل کے رکھ دی, کایا پلٹ کے رکھ دی. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے فیضان اعتکاف سلسلہ ملاحظہ فرمایا. اب فیضان اعتکاف سلسلے کے آپ رونق اعتکاف کی بہاریں روزانہ ہی دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور اسی طرح کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ آپ کو روزانہ ملواتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی یا اپنے شہر میں ہونے والے اعتکاف میں, تو میری آپ کو ایک خصوصی دعوت ہے. ایک دن کے لیے کم از کم آ کر ضرور یہاں پر شرکت کیجیے. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو خوب خوب اعتکاف کی برکتیں نصیب ہوں گی. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اعتکاف, اس میں آج ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ایک سلسلے کے ہوسٹ مولانا محسن مدنی موجود ہیں. تو اعتکاف کے حوالے سے اور مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ کے حوالے سے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی, مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان اعتکاف میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے کبھی ایک ماہ کا یا آخری عشرے کا عالمی مدنی مرکز یا فیضان مدینہ میں کہیں اعتکاف کیا ہو تو اس حوالے سے اپنے تجربات بتائیے گا. الحمدللہ رب العالمین. جس سال درس نظامی سے فراغت ہوئی تھی اسی سال عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ. اور اعتکاف کی جو اپنی جگہ برکتیں ہیں, اور مسجدوں میں بھی 10 دن کا اعتکاف کیا ہے, اور فیضان مدینہ کا اعتکاف ایک بڑا ہی سمجھے روحانی اعتکاف ہوتا ہے, اور تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر سکھانے کا ذریعہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملنا, ان کی سوچ کو سمجھنا, پھر امیر علیہ سنت کی دعائیں, پھر 2 مدنی مذاکرے, پھر جو حلقوں کے ساتھ بیٹھنا, سیکھنا, سکھانا, بات چیت کرنا. ہر طرح کا بندہ آتا ہے. جب کھانے کا دسترخوان لگتا ہے تو کھانے پر ایک مینجمنٹ کے ساتھ کھانا کھلانا, کھانا, پھر سونا, اور ایک پورا ایک نظام ہے. اگر یوں کہوں کہ یہ جو ایک ماہ کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, جہاں علم دین ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, امیر سنت کی بہت پیاری صحبت ملتی ہے, وہیں ہمیں زندگی کو ایک بہترین نظام کے تحت منظم کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. آخری بات یہ کہ 10 رمضان مبارک 1447 کو 18 سال مکمل ہو جائیں گے مدنی چینل کو, اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, مدنی چینل نے تو دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک مخلوق مدنی چینل کے فیضان سے الحمدللہ فیضیاب ہو رہی ہے. اب یہ جو 18 سال پورے ہو رہے ہیں, تو آپ یوں سمجھے کہ بطور شکرانہ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب ہم کم از کم ہر مہینے 18 افراد کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں گے, اور ان کے گھر میں مدنی چینل آن کروائیں گے, ان کے سوشل میڈیا پر مدنی چینل آن کروائیں گے, مدنی چینل کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیں گے. آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, اپنے گھر والوں کو کر دیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول گریجولی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. درود پاک کی عادت, بچوں کے اندر عادت تبدیل, نمازوں کا ذہن بنے گا, علم سیکھنے کا ذہن بنے گا. مدنی چینل گھر بیٹھے جو ہے ہمارے گھر کے حالات کو, یعنی ہمارے ماحول کو تبدیل کرتا ہے, اور جو مدنی چینل دیکھتا ہے وہ یقیناً کہتا ہے کہ واقعی مدنی چینل ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اعتکاف آپ نے ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ الکریم روزانہ اسی طرح نئی نئی باتیں, نئی نئی شخصیات کے تاثرات اور اعتکاف کے احوال, اعتکاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ جاری ہے, کیا نظام ہے, یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے سلسلہ فیضان اعتکاف روزانہ ملاحظہ فرمائیے, روزانہ دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب اعتکاف کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تم سدھر جاؤ گے, پاؤ گے برکتیں. تم سدھر جاؤ گے, پاؤ گے برکتیں.